بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بچوں، السلام علیکم. جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، اگر آج اس سے سواب کرایا جائے تو پاکستان کے حق میں ایک کشمیری ووٹ نہیں دے گا. حالانکہ یہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا مطالبہ تھا. اس میں سید اسد گیلانی اور نعرہ کیا تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان. وہ اس کے لیے قربانیاں بھی دیتے رہے، جیلوں میں رہے اور جیلوں میں مر گئے. میں تو انہیں شہید کہوں گا، شہید پاکستان کہوں گا. اور آج بلکہ اگر ایک ہی سوال ہو کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا ہندوستان کے ساتھ، تو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ایک بھی پاکستان کے حق میں ووٹ نہیں دے گا. ان کی اپنی حکومت ہے، ان کی ترقی جو مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان نے کی ہے، ہم اس کا اشیر بھی نہیں کر سکے. تو یہ بہت بڑا نقصان ہے جو پاکستان کا ہوا ہے. ملک کے باقی حصوں میں بھی تقریباً وہی صورت ہے جو کشمیر کے اندر ہے. یہ پارٹیاں جو ہیں یہ دھما چوکڑی مچائی ہوئی ہے. نون اور پیپلز پارٹی ہے، وہاں کوئی بکس رکھنے کی اجازت نہیں دے رہے اور یہ وہاں قتل و غارت گری کر رہے ہیں. تو بات کہاں جا کے ٹھہرے گی؟ میں تو دوسرے موضوع پہ بات کرتا تھا، لیکن قائد اعظم جنہوں نے شاہ رگ کہا تھا کشمیر کو پاکستان کی، آپ اس شاہ رگ پہ بھی حملہ آور ہو چکے ہیں اور شکست بھی آپ کو ہو گئی ہے. اس کے اوپر کیا کیا جا سکتا ہے؟ قائد اعظم جو ہے وہ تو پاکستان کے لیے لڑے تھے. انہوں نے اپنی صحت بھی پاکستان پر قربان کر دی. یہ آپ کہتے ہیں کہ جی قائد اعظم پھر بیچ میں زیارت کا ذکر کرنے کے لیے آ جائیں گے. وہی زیارت ایک اس میں آخری بات میں کہتا ہوں کہ آج تک قائد اعظم کے علاوہ کوئی مریض گیا ہے وہاں؟
پاکستان بننے کے بعد، یا چلو پاکستان سے بننے سے پہلے کہتے تھے جی جہاں اونچی پہاڑ ہو وہاں جا کے صحت مل جاتی ہے، تو وہاں پہ قائد اعظم خواب لے گئے، یا وہ خوشی خوشی زیارت کا نام سنتے ہی اچھل کے وہاں پہ پہنچ گئے. تو پھر وہ سہولتیں اتنی تھی، کبھی آپ نے باپ دادا کسی کو تو عام یا خاص زیارت بھجوا کے تو دیکھے کہ اس کو صحت مل جائے گی. میں وہ ہماری شاید پاکستان کا چینل ہے، وہاں پہ یاسر شامی بھی لگے ہوئے رات دن کہ جی وہ جوید ہاشمی صاحب نے یہ کہا، لیکن وہ تو ان کو کرنل الہی بخش نے بھیج دیا تھا. میں تو بات ہی ختم کرتا ہوں، کوئی اور بھی کیا ہے، چلے کسی اور کو بھی ریکمینڈ کیا ہے کرنل الہی بخش صاحب نے. بچوں والی باتیں کرتے ہو یار، یہ بچوں کا چینل تو نہیں ہے پاکستان کا. تو لیکن یہ ایسے میرے پیچھے پڑے ہوئے پورا کا پورا جو ہے اٹھ کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں بات کر سکتے ہیں ورنہ بات بھی نہیں کر سکتے، وہ سارے کے سارے جو ہے مجھ پہ کالم لکھ رہے ہیں، اس پہ یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں. تو پھر بنائے نیچے سے دیکھیں اس ملک کے لوگ نوجوان آپ سے کرتے کیا ہیں، پھر اس کے اوپر ان کی رائے بھی لیں، اوپینین لیں، اور اس اوپینین کو بھی پبلک کریں. پھر آپ اوپینین کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں اب میں بات کروں گا وہ یہ ہے کہ کل مادر ملت کی برسی ہے، اور اس پہ میں جب بات کرتا ہوں میری بات تو آگے جانے نہیں دیتے، آپ کے چینلز نہیں جانے دیتے. بات یہ ہے کہ مادر ملت جو ہے وہ کن حالات میں ماری گئی ہوگی، قتل کی گئی. مجھے یہ بتائیں جب یہ چیزیں ہو رہی تھی، لیاقت علی خان بھی میں کہتا ہوں کہ ان کو قتل کیا گیا، سامنے تو پڑا ہے وہاں پہ لیاقت علی باغ کے اندر لاش نہیں پڑی. تو وہ کیا اس کو ہندوستان میں ان کو قتل کرایا ہے، قائد اعظم کو ہندوستان نے قتل کرایا ہے، مادر ملت کو انہوں نے ہندوستان نے قتل کر دیا. یہی کے تھے مارنے والے، کیوں مار رہے تھے ان سب کو؟ جب میں یہ بات کرتا ہوں تو پھر آپ کو جواب نہیں آتا، پھر گرفتاریوں کے لیے بھاگتے پھرتے ہیں. قائد اعظم کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس منظر سے ہٹانا ضروری تھا، قتل کرنا تو نہیں تھا ضروری. کیوں آ کے وہ قتل کرتے کہ خنجر آ کے قائد اعظم کو مارتے؟ مارنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ جو احکامات دیتے تھے، جو چیزیں چل رہی تھی، اس سے ان کو کٹ آف کر کے آپ نے زیارت کے اندر بٹھا دیا. اس کو یہ تو مارنے نہیں آئے ہوئے تھے، اس کو ہندو تو مارنے نہیں آئے تھے، ہمارے گھر کا بیٹی تھا. تو یہ ایک پورے ڈھانچے کو کنٹرول پہ کرنے کے لیے
एस्टेब्लिशमेंट ने उन लोगों को हटाते गए, जो सामने आया हटाते गए। खा वो हुसैन शहीद वर्दी हो, ख्वाजा नाजिरुद्दीन हो, खा मौली फजल हक हो, तो ये सारे जो है उनको हटाया क्यों गया? क्योंकि उसके बाद आपने बिला शिरकत गैरे मुल्क को चलाना था, मुल्क पे कंट्रोल करना था, मुल्क पे कब्जा करना था, वो मर गए। और उनको हिंदुस्तान ने तो आके नहीं मारा। मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कायदे आजम को भी मिसिंग पर्सन बना दिया आपने, फिर बाकी को भी आप अब आज तो लगता है कि आधा पाकिस्तान मिसिंग लोगों का हो गया है। आप हालात का जायजा लें, दुनिया कहीं से कहीं जा रही है और उसमें हमारी फौज ही बाईपास कर दी गई, ये काकरोच आ गए। वो तो कहते हैं जो खर्चे बढ़ाने वाले अदारे हैं उनको तो खत्म करो। वो कहते हैं कि मेरिट पे हर चीज होनी चाहिए। यहां तो आज तक एक जर्नल जो है मेरिट पे नहीं बन सका। जो आता है उससे नीचे से 10-11 जर्नल उठा लेते हैं, नए फिर वो खुद लाते हैं। वो परवेज मुशर्रफ हो, वो जनरल बाजवा हो, वो रहील हो, वो कोई भी हो। अयूब खान ने भी यही किया, वहां से मूसा को लेके। फिर भुट्टो साहब ने भी यही किया, फिर नवाज शरीफ ने भी यही किया। जब आप एक आउट ऑफ मेरिट जिसका हक नहीं बनता उसको कमांडर इन चीफ बनाएंगे, तो फिर जो दूसरे बैठे होंगे वो बेचारे, वो तो उनका दिमाग ही माफ होगा कि हम अगर खुशामद करते रहेंगे तो बैठे रहेंगे, वरना हमें ये कह के आपसे सीनियर वो बंदा आ गया है, तुम भी जाओ घरों को। पूरा हमारा अदारा वो इसी तरीके से चल रहा है, पूरा पाकिस्तान इस तरीके से चल रहा है। मैं ये बात मैं करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। मादर मिल्लत का दिन है। हकीकत है कि हमें याद भी भूल चुकी है कि आया ये उनके पैदा होने का दिन था या उनके चले जाने का साल है। ये हालत मेरी, मैं किसी और को नहीं कहता। हमने मादर मिल्लत को बुला दिया है। उनकी जो किताबें थी उन पे भी सेंसर लग गया है। उनकी तकरीरें जो करती रही क़याम पाकिस्तान के बाद, उनकी तकरीरें भी, उस पर भी पाबंदी है। कायदे आज़म की जो तकरीरें थी वो भी आज आप नहीं सुन सकते। तो कैसे मुल्क बना दिया है, कैसे सोसाइटी बना दी है। इन तमाम चीजों को आजाद कराने का वक्त है। पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ, बन गया है, आजाद नहीं हुआ। उसको बनाना भी है, उसको आजाद भी कराना है, उसका परचम भी सरबुलंद करना है। मेहरबानी।